ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಕಬೀರಾ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಕಸೀರಾ ವಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹಿ ಬುಕ್ರತನ್ ವಅಸೀಲಾ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಲಾ ನಅಬುದು ಇಲ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾಹು ಮುಖ್ಲಿಸೀನ ಲಹುದ್ದೀನ ವಲೌ ಕರಿಹಲ್ ವಹ್ದಹು صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده فأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة جامعة الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مسائل اور آلام سے اگر مسلمان گزر بھی رہے ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ خوشی مت مناؤ، یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جس علاقے میں آپ امن سے شانتی سے ہیں اور جہاں آپ کو خوشی میسر آ رہی ہے وہاں خوشی منانا چاہیے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ کا کرشمہ اور اس کی رحمت کا کرشمہ ہے. تم خوش ہو، تم خوشی مناؤ، خوشی مناؤ. یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم سین سمیٹ کر رکھتے ہو. میرے عزیزوں کی خوشی کے ایام ہیں. سب سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ایام اگر کوئی ہے اعظم الایام عند اللہ، سب سے بہترین یوم النحر ثم القر کہا گیا. تو سب سے بہترین ایام یہ ہیں خوشی منانے کے ہیں. ہماری خوشیاں بھی طاعات سے ملی ہوئی ہیں. ماہ رمضان میں خوشی منائی جا رہی تھی. نماز، تراویح، زکات، طاعات کے بعد رمضان سال بھر کی مشقتوں اور مجاہدوں کے بعد، تپسیا کے بعد، ریاضت اور مجاہدے کے بعد اب ماہ حج کے ایام میں بھی دیکھیے ہماری خوشیاں بھی اس میں بھی طاعات ہیں. اور گویا حاجیوں سے مشابہت ہے. ہم کو حج کی توفیق نہیں ہوئی یا اللہ نے حج ہمیں میسر نہیں آیا تو وہی خوشیاں ہم وہیں منا رہے ہیں اور قربانی ذبح کر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ خوشی کے ایام ہیں. یہ طاعات، یہ آیات بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. غیر خوشیاں مناتے ہیں تو آپے سے باہر ہوتے ہیں، جامع سے باہر ہوتے ہیں، اپنا آپا کھو دیتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں آپا کھونا نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے یہاں آغاز ہو رہا ہے، خوشی کا آغاز نماز سے ہو رہا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پہلے نماز وہ تیار کیا جا رہا ہے، خوشی منانے کے لیے بھی روحانی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں خوشی کا آغاز تکبیر، تحمید، تحلیل، آدمی مطلب خوشی میں آپ سے باہر ہوتا ہے اور نہ جانے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. یہاں پر لگام دی گئی نہیں. خوشی منانے سے پہلے یہ یاد رکھو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی. اذکروا اللہ فی ایام معدودات. اپنا تعلق نفس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اللہ کے فرماتے ہیں ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. تمام حقوق ہیں، نفس کے بھی حقوق ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ایام اکل و شرب و ذکر. دیکھو کھانے پینے کے ایام ہیں، کھائیے پیئیے خوشی منائیے. تو ہمارے یہاں ہماری عیدیں بھی روح اور مادے سے جڑی ہوئی ہیں. روحانی طور پر تکبیر، تحمید، تحلیل، طاعات اور پھر مادے کا بھی خیال رکھا گیا اور کھانا پینا خوشی منانا یہ بھی ہماری چیزیں ہیں. ہمارا تعلق خوشی عادت نہیں ہے. خوشی آج عید کا مقصد جہاں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا، نفس کے ساتھ، اسی طرح لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا. اس لیے فرمایا گیا
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھلاؤ۔ تو معلوم ہوا لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات، لوگوں کے ساتھ کا تعلقات بحیثیت والد کے، بحیثیت بچے کے، بحیثیت پڑوسی کے، بحیثیت رشتہ دار کے، بحیثیت ہم وطن کے، ہر ایک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب غور کیجیے تربیت کا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بحیثیت والد کے تربیت کا انداز دیکھیے۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے، آرڈر نافذ کر سکتے تھے، کیسے کہتے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اس لیے کہ نبی تھے، نبی کو اللہ سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، اپنے کار خیر میں نہ استشارہ ہے نہ استخارہ ہے، کار خیر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، لیکن یہاں مشورہ لیا جا رہا ہے، اپنے بچے سے بات رکھی جا رہی، یہ تربیت کا نرالا انداز، لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کا نرالا انداز۔ کہہ رہے بس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، اے بچے، میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آج ہمارا ہاتھ دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، چاہے اس کی رشتے کے تعلق سے ہوں، اس کی ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے ہوں، ہم کس طرح اپنا آرڈر نافذ کرتے ہیں۔ اور ابراہیم بحیثیت نبی کے اللہ کا آرڈر آ رہا ہے، پھر بھی بچے کے سامنے کیا تربیت کا نرالا انداز ہے۔ اور باپ بھی باپ ہے، باپ، بیٹا بھی بیٹا ہے، بیٹا بھی دیکھیے، بیٹا بھی دوسرا بچہ ہوتا تو بھاگنے کی کوشش کرتا، دبانے کی کوشش کرتا، مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، بیٹا بھی کہہ رہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگا اے میرے ابا، اللہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ بھی دیکھیے تربیت کا انداز۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کا حال کیا ہے، ٹک ٹاک وغیرہ میں بچے کتنے نافرمان ہو رہے ہیں، اپنے باپ کے کتنے نافرمان ہو رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں۔ پھر یہی بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے پریم اور نیم کے نام پر کبھی قتل اور کبھی زنا کے حد تک چڑھ رہے ہیں یا اولاد۔ تو میرے عزیزوں، آج ایک والدین کے پیرنٹس کی ہمیں اپنی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، آج ایک آواز اٹھ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ لاکھوں لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں، امت پر جو امت ظلم کی گھر میں پس رہی ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کیوں مدد نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا یہ دعائیں رائے جا رہی ہیں؟ کیا یہ دعائیں پادر ہوا جا رہی ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں کی کوئی اثرات نہیں ہے؟ ایک سوال بار بار اٹھتا ہے میرے عزیزوں۔ صحیح کہا ہے علامۃ الشام سعید رمضان البلدی نے، عجیب خیال آتا ہے کیا ہو رہا ہے، ہماری دعاؤں کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ ایک اثر ہے، آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی پانے ایک اثر ہے، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یدعو الرجل فی خاصۃ نفسہ، لوگ اپنے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، فیستجاب لہ ویدعو لعامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوگی، فلا یستجاب لہ، ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی، کتنی بہترین اثر ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، حلال روزی ہو رہی ہے، حلال رزق پہنچ رہا ہے، گناہ آئندہ نہیں کریں گے، عزم ہو رہا ہے، ان شرائط کی وجہ سے ہر فرد دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن پوری بحیثیت قوم، بحیثیت انسانیت کی اگر دعا کی جا رہی ہے، وہ دعا اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں؟ میں خود اپنے آپ کا مکلف ہوں، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی حرکات، لوگوں کے عادات۔ آج حال دیکھیے، سب سے مالدار اگر کوئی قوم ہے، سب سے بہترین، یعنی سب سے بڑی تعداد رکھنے والی، دنیا میں سب سے بڑی تعداد رکھنے والی مسلمان ہیں، ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، معدنیات، ہر قسم کے سب سے مالدار قوم، لیکن ہماری ثروت، ہماری دولت آج اغیار لوٹ رہے ہیں، باطل طاقتیں لوٹ رہی ہیں، اور ہم ان پر اپنا مال نچھاور کر رہے ہیں، لیکن خود فقر و فاقہ اور غربت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کھیل کود میں ہم اس طرح مشغول ہیں، مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے،
غزہ کا حال دیکھیے، بھوک میں مر رہے ہیں، پیار سے مر رہے ہیں، 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اوکرانیا کا حال دیکھیے، پہلگام میں کیا ہوا، خون ہو رہا ہے، لیکن مسلمان خاموش ہے اور مسلمان گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو پھر میں اپنی ذات کے لیے دعا کروں گا تو میری دعا قبول ہوگی، لیکن بحیثیت قوم اگر میں دعا کروں گا میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کسی کہنے والے نے صحیح کہا، the most dangerous animal in the world is human۔ سب سے خطرناک ایک جانور اگر کوئی ہے، اور کیجیے ہم جانور ہیں، جانور حیوان، ان الآخرۃ لہی الحیوان، حیوان بڑے زندہ، ہم حیوان ناطق ہیں۔ تو پہلے محققین کہتے ہیں سب سے ڈینجر اگر دنیا میں کوئی انسان ہے، یعنی ڈینجر اگر کوئی جانور ہے تو انسان ہے۔ جانور شکار کرتا ہے اپنی بھوک کے لیے، جب اس کی بھوک نہ ہو تو سامنے سے اگر انسان اور جانور بھی گزر رہے گا تو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن انسان اپنے عہدے اور منصب کے لیے پورے شہروں کو خاک راکھ میں ملا کر رکھ دیتا ہے، شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اس مفکر نے جو کہا، قرآن خود کہہ رہا ہے، اولئک هم شر البریہ، اخلاقی اقدار سے خالی، اعلیٰ اقدار سے خالی، مورل ویلیوز سے خالی اگر کوئی قوم ہے تو وہ چرند پرند درند میں سب سے بہترین مخلوق، سب سے ڈینجر مخلوق اگر ہے، اولئک کالانعام، وہ جانور، اور ہم اصل جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو میرے عزیزوں غور کیجیے آج کیا حال ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پورے کے پورے شہر کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، لیکن انسانیت خاموش ہے، انسانیت آواز نہیں اٹھا رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، بہت علماء نے صحیح بات کہی ہے، اللہ کے یہاں وکالت نہیں ہے، اللہ کے یہاں وکالت نہیں ہے، پروسیکیوٹری نہیں ہے، یعنی پروسیکیوٹری اللہ کے یہاں نہیں ہے، وکالت اور نیابت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ نیابت اور وکالت تجارت میں ہے، معاملات میں ہے، رہن میں ہے، لین دین میں ہے، لیکن وکالت عبادت میں نہیں ہے، طاعت میں نہیں ہے۔ میں اپنی دعا کا مکلف ہوں، میں خود کروں، میں کہوں بس آپ میرے لیے دعا کیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے لیے، ہمیں خود اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، امت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو وکالت نہیں ہے، یہ تجارت نہیں، عبادات میں وکالت اور نیابت نہیں ہوتی، وکالت ہوتی ہے، نیابت ہوتی ہے معاملات میں، تجارت میں۔ تو آج امت کا حال یہ ہے، عرفہ کے میدان میں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن دعاؤں کا اثر کوئی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح کا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء۔ میرے عزیزوں، یہ قربانی کے ایام ہیں، اسلام و مذہب ہے جو کسی جانور کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، کسی انسان کو بھی، اپنے برادران وطن کو بھی۔ ہمارے یہ برادران وطن تو ہمارے انسانی بھائی ہیں، یہ تو ہمارا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، خدا کی مخلوق، خدا کی پریوار ہے، یہ ہماری اپنی قوم ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا، خدا کا پریوار ہے۔ ہمیں تو اسلام تو مذہب ہے جانور کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، کسی جانور کو بھی لے جانا، کاٹنا اطمینان سے فرمائے ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح کرو تو اچھے انداز میں کرو، وليحد احدكم شفرته، تم میں سے جو آدمی ذبح کرنا چاہتا ہے چوری تیز کرے، اور کی جانور کو تکلیف، یہاں انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ چوری تیز رکھیں، کن چوری سے ذبح نہ کریں، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چوری کو تیز کریں اور جانور کو آرام پہنچائیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام و مذہب ہے جو حکم دیتا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط، یہ عیدیں آتی ہیں، یہ عیدیں عادت نہیں عبادت ہیں، یہ عیدیں آتی ہیں اپنا رشتہ اپنے خالق سے مضبوط کرنے کے لیے، اپنا رشتہ اپنے مخلوق سے مضبوط رکھنے کے لیے، بحیثیت والدین، بحیثیت اولاد، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت وطنی، ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا، اپنے نفس کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، نفس کے حقوق اپنے حقوق کو بھی ادا کرنا، اللہ کے حقوق، نفس کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ عید کا پیغام ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔ یہ عید کا ہے موسم، سب مسکرا رہے ہیں، بچے جوان بوڑھے
عید کا ہے موسم سب مسکرا رہے ہیں بچے جوان بوڑھے خوشیاں منا رہے ہیں من کا قرار دیکھو خوشیاں ہزار دیکھو گل کا نکھار دیکھو فصل بہار دیکھو اور کیف خوبصورت لیل و نہار دیکھو اے لب پہ مسکراہٹ اور دل میں پیار دیکھو اور دل میں پیار دیکھو سب ایک بن کے وحدت کا گیت گا رہے ہیں بچے جوان بوڑھے